اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 89 تک ہم نے کیا تھا اور میں امید رکھتی ہوں کہ آپ کو کل والی آیت سمجھ آ گئی ہوگی۔ سمجھنا بہت مشکل نہیں تھا، لیکن بات بڑی پتے کی تھی کہ اس دور میں بھی لوگ گمراہی سے تھک گئے تھے، لیکن ہر ایک کا کچھ اپنا معیار ہے۔ نیک لوگوں کا بھی ایک اپنا معیار ہے، مطلب ہم ان کو نیک لوگ کنسیڈر کریں گے نا، کہ جو لفظ آ رہے ہیں یستفتحون علی الذین کفروا، آیت نمبر 88 میں جو 89 میں ہم نے پڑھا کہ یستفتحون علی الذین کفروا، کہ وہ فتح چاہتے تھے، وہ غلبہ چاہتے تھے کفر کرنے والوں پر، یعنی وہ خود اس وقت اپنے آپ میں ایمان والے تھے اور ان کو ایمان والا کنسیڈر بھی کیا جا سکتا تھا کہ یہ اچھائی چاہتے تھے، لیکن یہاں پر جو مجھ کو اور آپ کو ایز اے پیرنٹ، اور ذرا اب ہم بھی تھوڑا قرآن پڑھانے لگ گئے ہیں، تو ہر ایک کے لیے بڑی پیاری چیز ہے سمجھنے کی کہ انسان اپنا کرائیٹیریا خود مقرر نہ کر لے۔ اللہ کی کتاب آپ کو ایک کسوٹی دیتی ہے اور آپ کو ایک طریقہ دیتی ہے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ نیک لوگ بھی اپنا ایک معیار قائم کر لیتے ہیں، ان کا اپنا ایک معیار ہے کہ بس جو میں سمجھتی ہوں، جو میں سمجھتا ہوں، تو اور ہم ایمان والے بھی ہوتے ہیں اور ہم کفر سے بیزار بھی ہوتے ہیں، ہم شرک کو شرک بھی اور برا بھی سمجھتے ہیں، لیکن اپنے معیار سے ہم ہٹنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اس میں میرے اور آپ کے لیے دعوت فکر تھی، بہت گہری، بہت گہری۔ یعنی جیسے جیسے میں پڑھاتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں نے پہلی بار سمجھا، یہ پوائنٹ بھی ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے پہلی بار سمجھا کہ ہم سب کو اپنا ایک جو معیار ہے وہ قائم نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارا معیار قرآن کے مطابق ہونا چاہیے اور ہمارے اندر تھوڑی ہمبلنس، تھوڑا نرم، تھوڑا حق پر جھکاؤ ہونا چاہیے۔ تو کل کی آیت بہت 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 امپورٹنٹ تھی کہ کچھ لوگ حق چاہ رہے تھے، لیکن ان کو جب حق اللہ کے نبی اور قرآن کی صورت میں ملا تو انہیں وہ پسند نہیں آیا، کیونکہ وہ ان کے معیار پر بھی تھوڑا پورا نہیں اتر رہا تھا، جبکہ انسان حق چاہ رہا تھا۔ تو اب آج ہماری جو آیت ہے اس کو غور سے دیکھیے گا اور پچھلی بات کی ہمیں کنفرمیشن مل جائے گی کہ بئس ما، بہت برا، جو اشتروا بہ انفسہم، جو انہوں نے خریدا اس بات کے ساتھ، یعنی تجارت کی، یعنی کس طرح سے انہوں نے اللہ کے دین کو معیار نہیں بنایا اور اپنے دل کو معیار بنایا۔ بہت برا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں بہت برا ہے جو انہوں نے اس چیز سے اپنی نفسوں کو بیچ ڈالا۔ ان یکفروا، یہ کہ اب وہ بھی کفر کرنے والوں میں شامل ہو گئے، یعنی جو یستفتحون علی الذین کفروا۔ آج ہم کیا ٹاپک لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ کے نبی کے دور میں بھی کچھ ایمان والے ایسے تھے جو یستفتحون علی الذین کفروا کا تعارف ان کا اللہ نے کرایا۔ وہ خود بھی کفر کرنے والوں سے بیزار تھے، لیکن جب اللہ کے رسول کی صورت اور قرآن کی صورت ان کے سامنے آئی، انہوں نے اپنا معیار جو بنایا ہوا تھا ایمان والے ہوتے ہوئے بھی، یہ جنہوں نے بھی نیا جوائن کیا ہے، میں ان کو دوبارہ یہ بات کہہ رہی ہوں کہ آج کا پلیز پہلے جو ہم نے بات کی اس پر ضرور توجہ دیجیے گا کہ ایمان والا بھی اگر اپنا معیار بنا لینا تو اس کو قرآن بھی سمجھ نہیں آتا۔ مطلب دیکھ لیجئے کہ انہوں نے فتح چاہی تھی کفر کرنے والوں پہ، لیکن ان کو اللہ کے رسول اور قرآن سمجھ نہیں آیا، کیونکہ ان کا ایک اپنا طے کیا ہوا معیار تھا۔ تو یہ میرے اور آپ کے لیے دعوت دی جا رہی ہے سوچ پر، کہ آپ بھی سوچو کہ آپ بھی ایمان والے ہو اور آپ بھی حق کا غلبہ چاہتے ہو، توحید چاہتے ہو، شرک کرنے والوں سے بیزار ہو، گناہ سے بیزار ہو، لیکن اپنا معیار مقرر مت کر لو کہ جب بھی کسی شکل میں آپ کے پاس حق آ جائے تو آپ نے اپنا جو معیار بنایا تھا اس سے میچ نہ کرے،
تو آپ حق کو چھوڑ دو. یہ بہت بڑی آیت تھی ہم سب کے لیے. اللہ کہہ رہے ہیں بہت برا کیا جو انہوں نے بیچا اس بات کے ساتھ اپنی نفس کو، یہ کہ کفر کیا انہوں نے جو نازل کیا اللہ نے. یہ جس چیز کے منتظر تھے، یہ جس چیز کو چاہ رہے تھے، لیکن یہ ان کے بھی معیار پر پوری نہیں اتری، تو انہوں نے کفر کیا بما انزل اللہ، اس کا جو نازل کیا اللہ نے. اور پھر اس کا ریزن دوبارہ ہم جیسے لوگوں کو اللہ سمجھا رہے ہیں کہ ریزن بیہائنڈ کیا تھا، کہ بغی بغاوت ضد ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ. آپ نے دیکھا ان کو ایکسپیکٹیشنز ہی نہیں تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ان کی دعا قبول ہوگی. ان کو بس وہ قبول نہیں تھے. سمجھ آ رہی ہے؟ نہ ان کا خاندان قبول تھا جیسے ہمارے والے. کوئی عام انسان کے، ہمارے علماء عام انسان کے منہ سے قرآن سن کر اس کی ٹائی، اس کے جوتے، اس کے ہاف سلیوز، اس کی داڑھی نہ ہونا، اس کو دیکھنے بیٹھ جاتے ہیں. ان کا اپنا کرائیٹیریا ہے کہ جو اللہ کی بات کرے تو اس کی داڑھی ہو اور وہ شلوار کرتا پہنا ہو اور وہ ٹائی نہ پہنا ہو. ہم سب نے اپنے اپنے طریقے مختص کر لیے ہیں کہ جو میری طرح برقع پہنتا ہے تو وہی بالکل صحیح ہے. شٹل کاک برقعے والی نے سمجھا کہ میں صحیح ہوں، میں نے سمجھا میں صحیح ہوں. تو یہ ہم سب کے اندر اپنی اپنی ایک ضد اور انا ہے. ہم نے پردے کے مقاصد کو نہیں دیکھا کہ سامنے والی عورت نے پردے کے مقاصد کو پورا کیا ہے. ہم نے کہا نہیں جی یہ ایسا کیسا پردہ. تو ان کے اندر بھی ایک ضد آ گئی کہ ان کو بھی بما انزل اللہ، جو جس کے یہ منتظر تھے، اس کو انہوں نے کفر کیا بغین. یہ صرف ان کی ضد کی وجہ اور بغاوت ان کی یہ تھی کہ نازل کیا اللہ نے اپنے فضل سے جس پر وہ اللہ نے چاہا من عبادہ، اپنے بندوں میں سے. تو پتہ یہ چلا کہ نبی بندے ہوتے ہیں، نبی غلام ہوتے ہیں، نبی اپنے اللہ کی وحی کے تابع ہوتے ہیں، اور یہ سلیکشن اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور کسی قانون کے تحت ہوتا ہے. اور انہیں کتنا بہادر ہونا پڑتا ہے نبیوں کو، اور کتنا بے باک ہونا پڑتا ہے، اور کتنا حق پر وہ قائم ہوتے ہوں گے. یعنی اس وقت کے وہ بیسٹ انسان ہوتے ہوں گے، اور ان کا بولنے کا اور ان کے عمل بہت ہی بیسٹ ہوا کرتے تھے. تو ان کو اپنا معیار نہیں دیکھنا چاہیے. یہ ہمارا اس وقت کا ٹاپک ہے کہ ہم بھی ایمان والے ہو کر ایمان چاہتے ہیں. قرآن کو پروموٹ کرتے ہوئے ہم چاہتے ہیں سب قرآن پڑھیں اور یہ جھوٹی حدیثوں کی دکانیں بند ہو جائیں. لیکن پتہ نہیں ہمارے بھی اندر کوئی ایک معیار ہوگا کہ جس دن قرآن پوری آب و تاب سے انشاءاللہ ہر گھر میں قرآن سے قرآن کو سمجھا جائے گا، تو پھر ہماری بھی کوئی ایک ضد نکل آئے گی کہ نہیں جو میں نے سمجھا ہے بس اسی اینگل سے سمجھو. جبکہ ہر ایک کو آزادی ہے اپنے اپنے طور پر قرآن کو سمجھنے کی. ڈسکس کرو اور ایک دوسرے سے اصلاح لو اور اپنا کریکشن بغیر ضد کے کر لیا کرو. کیونکہ ایٹ لاسٹ میں اور آپ انشاءاللہ اللہ کرے جنت کے فرینڈز ہوں، جنت کے ساتھی ہوں، اور ہمارے اندر یہ ضد اور انا یہ ان لوگوں والی نہ ہو جو یستفتحون علی الذین کفروا تھے، جو وہ بھی اپنے وقت کے ایمان والے تھے، فتح چاہ رہے تھے، لیکن بغاوت ضد کی وجہ سے انہوں نے اس وقت کا حق بھی قبول نہیں کیا. یہ بتانا اللہ ہمیں چاہ رہے ہیں، یہ اللہ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم اپنا آپ اندر دیکھو اور اپنے معیار سے نکل آؤ اور اللہ کی کتاب کو معیار بناؤ. اور اللہ نے پھر ایٹ لاسٹ کیا بات کہہ دی؟ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ. ہر کفر کرنے والے کے لیے، کوئی بھی نبی کا امتی ہو، ہر کفر کرنے والے کے لیے رسوا ذلیل ہونے والا عذاب ہوگا، جو کہ فتح چاہتا ہے، فتح سامنے آ جاتی ہے لیکن وہ اس کو ٹھکرا دیتا ہے. آگے دیکھیے اور بھی پوائنٹ دیکھیے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے لیے ان کے، آمنوا، ایمان لاؤ، بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا اس کو مانو. تو بڑی بڑی سمجھنے والی یہ بھی انٹلیکچوئل پوائنٹ ہے
دیکھیں اس سے پہلے والی آیت میں ہم نے خاص پوائنٹ کیا نکالا، یستفتحون علی الذین کفروا کو ہم نے غور کیا اور اپنے آپ سے میچ کیا۔ اس آیت میں ذرا بہت انٹلیکچول پوائنٹ ہے، غور کیجئے گا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ ایمان لاؤ جو نازل کیا اللہ نے، کتابیں بند کرو، اپنی جھوٹی حدیثیں بند کرو، اور اب وہی آ چکی ہے جو مصدق ہے، جو کہ آپ نے پہلے بھی آیت نمبر 89 میں پڑھا کہ جو مصدق ہے اس کو دیکھو۔ تو انہوں نے دیکھیں کیا جواب دیا، اس کو تھوڑا سا آپ ٹیکنیکلی اس کو آپ نے سارٹ آؤٹ کرنا ہے، ان کے آنسر کو۔ انہوں نے آنسر دیا انؤمن، کیا ہم ایمان لائیں؟ قولو، انؤمن نہیں ہے نؤمن، انہوں نے کہا ہم تو ایمان لائیں گے۔ ان سے جب کہا گیا انزل اللہ پر ایمان لا، انہوں نے کہا ہم تو ایمان لائیں گے بیما انزل علینا، جو نازل ہوا ہے ہماری طرف۔ کیا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے، اگر یہ میری لائیو کلاس ہوتی تو میں آپ لوگوں سے سننا چاہتی کہ کیا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے کہ مصدق تھی یہ کتاب، تو جب اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ میری باتیں اور تمہاری کتاب کی باتیں مصدق کا معنی ہے ٹیلی ہو رہی ہیں، کنفرم ہو رہی ہیں، ایک جیسی ہیں، تو یہ کیوں آنسر آیا کہ جب ان سے کہا گیا کہ انزل اللہ کو مان لو، انہوں نے کہا ہم تو اس کو مانیں گے جو ہم پر نازل ہوا ہے۔ یہ آپ کو بہت بڑی سمجھنے کی چیز اللہ دے رہے ہیں کہ پہلے تو یہ طے کرو کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے پاس اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب ہے ہم تو اس کو مانیں گے، اللہ اور نبی کا بھی یہی مطالبہ تھا، اللہ اور نبی کا بھی یہی مطالبہ ہے، اور ہمارا بھی یہی مطالبہ رہے گا کہ جی وہ مانو جو قرآن میں لکھا ہوا ہے اور تمہارے پاس بھی اس کی تصدیق موجود ہے، وہ مان لو۔ انہوں نے یہی تو بات کہی، انہوں نے کہا ہم تو وہی مانیں گے جو ہم پر نازل ہوئی ہے۔ اب فیصلہ آپ کو ایمانداری سے کرنا ہے کہ یہ بھی ہماری طرح وہی مطلوع اور غیر مطلوع کے چکر میں پڑ گئے تھے، یہ بھی وہی خفی اور وہی جلی کے چکر میں پڑ گئے تھے، یہ بھی اجماع تواتر کے چکر میں پڑ چکے تھے، ان کے نزدیک انزل اللہ کچھ اور تھی، اور یہ وہ جو پیور انزل اللہ تھا، جو قرآن تھا، اس کو جو کنفرم کرتی ہوئی ان کے پاس کتاب موجود تھی، یہ ان کے پاس سے علماؤں کے ہاتھوں میں جا کر ان کے ہاتھوں کی وراثت بن چکی تھی۔ اللہ کرے آپ میری اس بات کو سمجھ سکیں، اللہ تعالیٰ جو میں سمجھانا چاہ رہی ہوں لوگ میرے سمجھانے سے زیادہ اچھی طرح سمجھ جائیں کہ یہ کیا بول رہے ہیں، کہ ان سے جب کہا گیا کہ ایمان لاؤ جو نازل کیا اللہ نے، انہوں نے کہا ہم مانیں گے جو نازل ہوئی ہے ہم پر۔ تو بھائی یہی تو کہا جا رہا ہے تم سے، میرے بھائی لوگوں، تمہیں یہی تو کہا جا رہا ہے کہ انزل اللہ کو مان لو، تو پھر میری تیری کیوں ہو رہی ہے، یہ میری تیری کیوں ہو رہی ہے؟ تو یقیناً بیچ میں کوئی کھوٹ مل چکا ہے، اور وہ ہمارے علماؤں کی طرح ان کے بھی علماؤں نے لوگوں کو دیوانہ بنایا ہوا ہے، اور وہی خفی جلی مطلوع غیر مطلوع اجماع تواتر ملت ابراہیم کے چکروں میں ان کو الجھایا ہے، اور وہ کسی غیر اوتھینٹک نان اوتھینٹک کو انزل اللہ مان رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے نہیں، جو ہمارے پاس انزل اللہ ہے، اس سے آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ یہ جو اللہ بار بار کہہ رہے ہیں مصدق مصدق مصدق، یہ ہے مصدق ہے؟ پہلے تو آپ کو یہ طے کرنا پڑے گا کہ کیا قرآن کی طرح ہی پچھلی کتابوں کے رولز تھے؟ پہلے تو آپ کو ہی ماننا پڑے گا، کیونکہ اس وقت آپ اپنے آپ کو منوائیں، اس وقت تو پہلے آپ کو سمجھنا ہے کہ آپ کو بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی۔ اگر آپ کو بات سمجھ آ گئی نا تو بس پھر مبارک ہی مبارک ہے، پھر انشاءاللہ آپ اٹھ کر کام ضرور کرو گے۔ پہلے آپ اپنے معاملے میں تو کلیئر ہو جاؤ کہ یہ کیا ڈھونگ رچا ہوا تھا،
اور ہو بہو یہ ڈھونگ، یہ ناٹک، یہ پلے یہ ہماری زندگی میں بھی آ گیا۔ وہ کہتے ہیں نا بالکل صحیح بات ہے کہ ہسٹری اپنے آپ کو دہراتی ہے، بالکل صحیح بات ہے کہ ہسٹری اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ اور یہ آپ کے سامنے اس وقت آپ کے لیے بھی وہ اتنے بڑے بڑے چیلنجز ہیں کہ آپ بخاری کی نفی تو کر ہی نہیں سکتے۔ سچ مچ لگ رہا ہے کہ ہم پجاری ہو چکے ہیں، بالکل پکا آج کے دور کا شرک، کہ آپ کے اندر جرأت نہیں کہ بندہ بخاری اور مسلم کا انکار کر سکے۔ تو آپ غور کیجئے گا، غور کیجئے گا، بہت بڑی آیت ہے، بہت بڑی آیت ہے، اور سورہ بقرہ میں ہی سارے مسئلے مسائل اللہ ہمارے حل کر رہے ہیں۔ آگے جا کے ہم کو بالکل ماشاءاللہ پانی کی طرح قرآن لگے گا، اور ہم اس کو انشاءاللہ تعالی بہت اچھی طرح سے سمجھ سکیں، جیسے اللہ کے رسول لوگوں کو سمجھاتے تھے۔ اللہ ہمیں وہ اسٹائل نصیب فرما دیجئے انشاءاللہ تعالی۔ تو میں امید رکھتی ہوں کہ آپ کو یہ آیت سمجھ آ گئی ہوگی کہ انہوں نے کہا جو ہمارے پاس ہے نا انزل اللہ، اور وہ غلط ہوگا، یقیناً 100% میں کہہ سکتی ہوں، بڑے ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ یہ لوگ انزل اللہ کسی اور کو مان رہے تھے، اور انہوں نے کہا ہم تو اس کو مانیں گے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلا ٹاپک ہمارا کیا تھا کہ یہ ہاتھوں سے کتابیں لکھتے تھے۔ ثم یقولون ھذا من عند اللہ، بہت پیچھے آیت نہیں گئی، 79 آیت تھی کہ یہ اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے تھے، عام پبلک کو انزل اللہ یہ بتایا جاتا تھا۔ اور میں پھر بڑی ذمہ داری سے کہہ سکتی ہوں کہ نمازوں میں یہ انزل اللہ کو پڑھتے ہوں گے ہماری طرح بغیر سمجھے، اور اپنی ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب کو یہ سمجھ سمجھ کے پڑھتے ہوں گے ہماری طرح۔ یہ کتنا بڑا ہم نے ظلم کیا ہے، اسی کا ہی جواب دیتے دیتے ہمارے حشر میں چہرے کالے ہو جائیں گے۔ یہی جواب دے دے کر بھی آپ کہیں کے نہیں رہو گے کہ حدیثوں کو سمجھ کر پڑھتے تھے اپنی زبان میں، اس کو عربی میں پڑھ کر ثواب نہیں کماتے تھے، اور قرآن کو بغیر سمجھے اور ثواب کا ذریعہ بنا کے بس قرآن پہ قرآن ختم کرتے تھے۔ یہ حق تھا، یہ حق تھا، یہ لے کر آئے ہو میری ملاقات پر، تو ادھر سے ہی ہم تو نکل نہیں پائیں گے۔ اللہ ہم سب پر رحم فرما دے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، بس جس کو ہم انزل اللہ سمجھ رہے ہیں ہم اس تک ہی مانیں گے، اور ہم کفر کریں گے جو اس کے علاوہ ہوگی، یعنی معیار ہمارا ہوگا، معیار ہمارا ہوگا۔ بریلوی کہتا ہے ہمارے معیار تک یہ حدیثیں صحیح ہیں، اس کو مانو گے تو عالم بنو گے۔ دیوبندی کہتا ہے نہیں نہیں، ان کی کئی باتیں غلط ہیں، کفر کی حد تک ہیں، جو ہمارے معیار پر عالم بنو گے تو عالم کہلاؤ گے۔ تو اہل حدیث بھی کہیں سے نکلتا ہے، کہتا ہے نہیں جی یہ دونوں تو مسلک ہی ہیں اور تقلید کرتے ہیں، ہمارے معیار پر جو حدیثیں مانو گے تو عالم کہلاؤ گے۔ کوئی فرق نہیں، ہم میں اور کسی میں کوئی فرق نہیں۔ اس پر اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الْحَقُّ، اور حالانکہ وہ انزل اللہ ہی بس حق تھا، جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا وہی حق تھا۔ پھر اللہ کہہ رہے مصدق تھا، تو پھر یہ کیوں نہیں مان رہے تھے؟ یہ کیوں نہیں مان رہے تھے؟ دیکھیں اس میں بھی وہی آخری حل جو مجھے بھی نظر آیا اپنی زندگی میں کہ اب نہ مانو تو نہ مانو، اللہ میں ماننے کو تیار ہوں۔ اب میرے اگر گھر کا فرد بھی نہیں مانتا، میرا شوہر بھی نہیں مانتا، میرے والدین بھی نہیں مانتے ہیں، رب تعالی انا اول المسلمین، میں پہل کر سکتی ہوں، مجھے میرے رب نے اتنی طاقت دی ہے۔ اللہ کی رحمت ہے، اللہ عبرت نہ بنائے، لیکن رب نے اتنی طاقت دی ہے کہ اب تمہیں کچھ نہیں سمجھ آتا، تمہیں نہیں سمجھ آتا، مجھے سمجھ آ چکا ہے کہ الہامی کتاب کے علاوہ نہ کوئی سوال ہوگا اور نہ مجھ سے پوچھا جائے گا کوئی چیز،
اور اب تم مانو نہ مانو، none of my business، یہ میرا لینا دینا ہی نہیں ہے کہ اب تم مانو نہ مانو، مجھے اپنی پریزنٹیشن اپنے رب تعالیٰ کو دینی ہے، بس that's it۔ یہ بات پھر سمجھ آ گئی۔ تو اس دور میں بھی پھر یہی ہوا ہوگا، بہت سمجھایا گیا ہوگا، بہت سمجھایا گیا ہوگا، اور ماشاءاللہ ہم نے کل بھی یہی بات کی تھی کہ لوگوں نے اسے ایڈاپٹ کیا۔ ایسی بات نہیں ہے کہ لوگوں نے اپنایا نہیں، یعنی اتنے سمجھدار تھے، ہمارے زمانے سے زیادہ اچھے لوگ تھے جو نبی کی طاقت بن گئے، اللہ نے ان کو نبی کی طاقت بنایا، اتنے انٹلیکچل لوگ تھے، انہوں نے انزل اللہ کو چھانٹ لیا۔ ہم تو اسی میں ہی پڑھیں کہ نہیں جی ان کی کتاب تو منسوخ ہو گئی ہے، ان کی کتاب تو ختم ہو گئی ہے۔ یہ دیکھ لو اللہ کے نبی پر جان نثار، اللہ کے نبی کے صحابہ کیسے آئے ہوں گے وجود میں، انہوں نے پچھلی کتاب سے تصدیق کی ہوگی، موجود ہوگی چیزیں، موجود ہوں گی چیزیں جن سے وہ اللہ کے نبی پر جو حق اترا تھا اس کو وہ کنفرم کر رہے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے باتیں نہیں کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ سب پر وحی نہیں اتار رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے جو ایک قانون کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی وحی اتاری، عام پبلک کی ذمہ داری تھی اس وحی کو تصدیق کرنا، اور اس کے بعد وہ نبی کی طاقت بن گئے کہ جان تک دینے کو تیار ہو گئے۔ تو خدا را اپنے کانسیپٹ کو درست کرو کہ وہ کیا بات ہوگی، وہ کون سی کتابیں ہوں گی کہ ان کو حق مل گیا ہوگا، یقیناً مل گیا ہوگا، وہ موجود ہوگا، اور آج بھی چاہنے والوں کو بہت کچھ مل سکتا ہے۔ رب تعالیٰ نے ہم سب کو اتنی طاقت عطا فرمائی ہوئی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہم تو نہیں ماننے والے ہیں، اور وہ حالانکہ حق تھا، مصدق تھا جو ان کے پاس موجود تھا۔ تو اے نبی آپ ان کو کہہ دو کہ جب تم اتنا ہی حق چاہ رہے تھے اور تم اتنے ہی سچے تھے تو فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ، اس سے ایک اور بھی بات ہم پہ کھل گئی کہ یہ حق مانگ کر بھی بس ان کے اپنے معیار تھے، انہوں نے نبیوں کو بھی اپنے معیار سے ہٹ کر دیکھا تو انہوں نے ان کو بھی قتل کیا، ان سے بھی انہوں نے لڑائی کی۔ اس سے قبل اگر تم ہو مومن تو تم نے ان سے کیوں لڑائی کی تھی، کیوں تم نے ان کے قتل کے در پہ ہو گئے تھے، جبکہ تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بینات کے ساتھ پہنچ چکے تھے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، دیکھیں نا اہل کتاب بنی اسرائیل سے مخاطب ہو کر اللہ کہہ رہے ہیں میں نے تمہیں بھی نہیں چھوڑا تھا، میں نے تمہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑا، میں نے تمہیں کبھی بغیر کتاب کے کسی بھی جنریشن کو نہیں چھوڑا، تمہارے پاس موسیٰ بینات کے ساتھ پہنچ چکے تھے، تبیان بیان یعنی انف مواد تھا جس سے تم اللہ کی دی ہوئی منزل تک پہنچ سکتے تھے، لیکن تم نے موسیٰ علیہ السلام ہی کے دور میں ثم اتخذتم العجل، تم نے عجلت اپنائی، تم نے اس عجلت میں بچڑے کو جلد از جلد مان لیا، کیونکہ وہ تمہارا معیار تھا کہ کوئی ایسی چیز تو ہو نا جس سے خدا یاد رہے، ذرا خدا سامنے کوئی اور شکل میں آ جائے تو اچھا لگتا ہے، یہ ہم اپنے معیار بناتے ہیں۔ جیسے مرنے والے کے جمعرات پر ہمیں لگتا ہے کہ تھوڑی رونق ہے، مر گیا ہے تو مرنے والے کے گھر میں تھوڑی رونق تو لگے، پھر اس کا 10واں 20واں، پھر اس کی برسی اور اس کا چہلم، اس کے بغیر تمہیں لگتا ہے کہ سب سوکھا سوکھا تو ہے، مزہ نہیں آتی ہے کچھ، اللہ معاف کرے، کیونکہ تمہارے اپنے معیار تھے، ایک جمعرات یہ پکانی ہے تو دوسرے جمعرات وہ پکانی ہے، تو پھر 2 جوڑے دینے، تو پھر 2 جوڑے دینے، تو پھر اس کونے پر اگر بتی رہ گئی ہے تو اس کونے پر اگر بتی رہ گئی ہے تو غسل کی جگہ پہ رہ گئی ہے، تو آج تو ان کے آنے کا دن ہے تو جانے کا دن ہے، یعنی یہ ہمارے بڑے ٹیسڑے رہتے ہیں، ہمیں مزہ نہیں آتا، ہم اپنا معیار چاہ رہے ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں اپنا معیار بتا رہے ہیں، یہ ہے امتحان۔ موسیٰ علیہ السلام آ چکے تھے تمہارے پاس بینات کے ساتھ، لیکن تم نے شرک کیا، اتنی روشن دلیلوں کے باوجود تم ظالم لوگ ہو۔ یستفتحون علی الذین کفروا، آج تم فتح مانگ رہے ہو، آج تم فتح مانگ رہے ہو کفر کرنے والوں پہ، تمہاری خیانت پھر کھل گئی کہ تم نے فتح مانگی تھی، اللہ نے
تمہاری دعا قبول کی، اللہ نے اپنے معیار کے مطابق بھیجا، لیکن تم نے اس کا بھی کفر کیا، تم ظالم لوگ ہو۔ تو اس سے مجھ کو اور آپ کو بھی سمجھنا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ کوئی پڑھا دے ترجمہ، کوئی پڑھا دے، تو ہم پیسے بھی جتنے بولیں گے تو دیں گے، تو ہم نے پیسے بھی نہیں لیے، ہم نے قریب انسٹیٹیوٹ بھی کھولا، ہم نے کوئی یونیفارم کی ریسٹرکشنز بھی نہیں رکھیں، پھر ہم نے آن لائن بھی سٹارٹ کر دیا، لیکن آخری آنسر یہی تھا، ٹائم ہی نہیں ملتا، وقت ہی نہیں ملتا، یا سمجھ ہی نہیں آتی ہے بات۔ میں نے بہت کوشش کی لیکن سمجھ ہی نہیں آتی ہے بات۔ ٹھیک ہے، اللہ کے گھر یہی جواب دینا، پھر تمہارے اللہ پورے اسکرین پر چٹا پٹا کھولیں گے، پھر پتا چلے گا کہ کتنے جھوٹے تھے اور کتنے سچے تھے۔ تو ہم بھی اتنا حق کو مانتے ہیں، فتح چاہتے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی ورڈ ٹو ورڈ قرآن سمجھ لیں، اور جب کوئی سمجھانے کے لیے بیٹھتا ہے تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب پر رحم فرما دے۔ اب دیکھیں آگے ہمیں کیا پوائنٹ ایک اور بتایا جا رہا ہے کہ وہی پچھلا بھی ہم نے پڑھا تھا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، ہم نے تمہارے اوپر طور کو بلند کیا۔ اس پر میں نے کافی ڈسکشن کر لی تھی آپ لوگوں کے سامنے کہ آج بھی ہمارے دور میں اللہ تعالیٰ کافی تھریٹننگ، کافی وارننگ دیتے ہیں کہ اگر اب نہیں سدھرو گے تو دیکھو کس طرح سے تم پر عذاب آتا ہے۔ ان پر بھی عذاب کی وعید دی گئی۔ ہم اس کو ان شارٹ اخذنا میثاقکم ورفعنا فوقکم الطور کو ہم بریکٹ ڈال کر کہیں گے کہ اللہ نے اس دور کا بھی ان کو ڈراوا دیا کہ تم پر بہت بڑا تہلکہ اور بہت بڑا عذاب لا سکتا ہوں، اور اس کے بہاف پر کیا کرنا تھا؟ خذو، اللہ نے انہیں ڈرایا اور کہا خذو ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا، جو میں نے دیا ہے نا اسے غور سے سنو بھی اور مضبوطی سے پکڑو بھی۔ غور سے دیکھیے کہ آیتوں کو پکڑنا اور آیتوں کو سننا، اس کی ایکچول اس کا سمجھ کیا ہوتی ہے کہ اس کے عمل پر قائم رہو، جسے مضبوطی سے پکڑنا کہتے ہیں نا کہ جی دانتوں سے پکڑ لو، ہمارے بڑے کہتے ہیں، تو ہم کبھی ان کو نیچا دکھاتے ہیں کہ دانتوں سے کیسے پکڑیں قرآن کو؟ ہم کہتے ہیں ہاں مطلب مضبوطی سے اس کے قوانین پر عمل کرو، اور کوئی بھی آپ کو لچک نہیں ہونی چاہیے کفر میں، یعنی کفر میں بالکل سٹریٹ ہونا چاہیے کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے، نو کمپرومائز۔ تو اللہ نے یہی بات کہی کہ اللہ نے موسیٰ کو بینات دی اور اس بینات کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا، اور کہا گیا کہ غور سے سنا کرو نا۔ دیکھیں بات وہی آ گئی، غور سے سننے پر آپ کے دل کی تبدیلیاں آتی ہیں۔ یہ آپ نے کر کے دیکھ لیا ہوگا اپنی لائف میں کہ بڑے سے بڑے نکمے بچے بھی نا، جو نکمے بچے ہوتے ہیں، جب آپ وہ کنٹینیوس تھوڑا 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 سنتے ہیں، سننے کے بعد ان کی دل کی کیفیت بدلنے لگتی ہے۔ جو سبجیکٹ ان کے لیے سب سے بورنگ ہوتا ہے، اسی سبجیکٹ میں یہ ڈسٹنکشن مارکس لاتے ہیں۔ یہ ایسے کیسے ہو جاتا ہے؟ یہ سننے کی بدولت ہو جاتا ہے کہ جو بات سمجھ آ گئی پھر اس میں انٹرسٹ آ جاتا ہے۔ بات ہی سمجھ نہیں آ رہی ہے تو انٹرسٹ کہاں سے آئے گا؟ وہی حال ہماری نمازوں کا ہے، نماز ہی سمجھ کے نہیں پڑھ رہے ہیں تو انٹرسٹ کہاں سے آئے گا؟ تو دیکھیں غور سے سنو کا مطلب یہ ہے سنو گے تو انٹرسٹ لوگے اور اللہ کی ملاقات تمہارے لیے عزیز ہو جائے گی۔ لیکن اتنے انسان کی گھٹیا پن کا اللہ تعالیٰ مظاہرہ بتا رہے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم بھی کہیں ایسے تو نہیں ہو۔ انہوں نے کہا سمینا وعصینا، ہاں سن تو لیا ہے لیکن یہ سب ہو نہیں سکتا ہم سے۔ ہاں ہمیں پتہ ہے یہ نہیں کرنا چاہیے، ہاں ہمیں پتہ ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب بھائی اتنا کچھ نہیں ہو سکتا، کیا پھر پیدا کیوں ہوئے؟ پھر اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے جب اتنی ریسٹرکشنز ڈال دی ہیں؟ یہ حال ہوتا ہے ہمارا۔ بس اب ہم کو اور آپ کو اپنا اپنا محاسبہ کرنا ہے، ہمیں دوسروں کی زیادہ بات نہیں کرنی۔ آپ اور میں بھی کہاں کہاں ایسے کر رہے ہیں، بس ہم کو سدھرنا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ٹکا سا جواب دے دیا، ہاں ہاں ہمیں پتہ ہے ہم سے نہیں یہ سب ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ توحید پر بات ہو رہی تھی۔ غور کیجئے گا آگے کے الفاظ دیکھیں
کہ وَشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب بندہ اتنا بڑا کفر کر جاتا ہے کہ ہم سے نہیں ہو سکتا، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو شرک کی محبت دے دیتے ہیں. اللہ ہی نے رچا بسا دی، گھلا ملا دی، اللہ ہی نے ڈیزالو کرتے ہیں نا ہم کوئی چیز میں، سوچیں اللہ ہی نے اندر ڈال دی دلوں میں اجل کی محبت. کس وجہ سے؟ کفر کی وجہ سے ہوتی ہے، نہیں تو اللہ ایسے نہیں ہے. ہم نے یہ پہلے 2 رکوع میں ہی اللہ کا تعارف پڑھ لیا تھا کہ بما کانوا یکسبون. جب ہم جھٹلانے پر آتے ہیں تو بنسبت اس کے کہ ہمارے اندر برائی کو ختم کر دیا جانا چاہیے، اللہ نے اپنا قانون بتا دیا کہ اگر تم شروع کے رکوع کے 6 پوائنٹس کو مانتے ہو، ایمان بالغیب اور صلاۃ اور زکوٰۃ اور دونوں کتابوں کو مانتے ہو، آخرت کا یقین رکھتے ہو، اور اس کے باوجود تم اگنور کرتے ہو، تو پھر اللہ بھی تمہیں اگنور کریں گے. اور اللہ کی اگنورنس کا سٹائل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کفر کو تمہارے لیے زینت بنا دیں گے، جس کو دوسرے انداز میں قرآن بتاتا ہے افمن زینا، کیا پس جس کے لیے مزین کر دیے گئے سوء عملہ، اس کے لیے اس کے برے عمل کو. اور پھر باقاعدہ بتایا گیا کہ اے رسول آپ بھی ان کو ہدایت نہیں دے سکتے ہیں جو خود ہی اللہ کی آیتوں کا کفر کر کے جاننے کے باوجود کفر پر تلا ہوا ہو. تو اللہ تعالی ہم سب کو معاف کر دیجئے. یہاں ہمیں بہت بڑی اللہ نے ہیلپ کی ہے یہ بات بتا کر. یہ ایکچولی دیکھا جائے تو بڑی بلیسنگ آیت ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ کفر کی وجہ سے شرک محبوب ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ ہم اپنی عادت چھوڑ دیں. اگر ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں کفر کو ناپسند کروں، اللہ مجھے کفر سے نفرت ہو جائے، تو آپ عمل ہی کرنا پڑے گا آپ کو اور مجھ کو. عمل کے بغیر یہ دعا قبول ہو ہی نہیں سکتی ہے. ہم اچھا عمل کریں گے تو ہمارے کفر کی محبت انشاءاللہ روز کچھ نہ کچھ % پر ختم ہوتی چلی جائے گی. اس کے علاوہ بخدا مجھے کوئی علاج نظر نہیں آ رہا ہے کہ اگر آپ کو اور مجھ کو مومن بننا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو، ہمیں اپنی عادتیں درست کرنی پڑیں گی. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. اس آیت کے ساتھ ہم اینڈ کرتے ہیں کہ اے نبی آپ کہہ دو کہ بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، کہ بہت برا ہے جو حکم دیتا ہے تم کو اس شرک کے ساتھ تمہارا ایمان. یعنی وہ تمہارا ایمان بن جاتا ہے، تم کہتے ہو کہ میں جو کر رہا ہوں صحیح ہے. تو اگر تم کتاب کے خلاف جاؤ گے تو بہت برا تم نے اپنے لیے فیصلہ کیا. اگر تم مومن بننا چاہتے ہو، اگر ہو تم مومن، اگر تمہیں واقعی مومن بننا ہے تو تمہیں ہی قدم اٹھانا پڑے گا، تمہیں ہی اپنی برائیاں روز دور کرنی پڑیں گی، جس کی وجہ سے انشاءاللہ تمہاری برائیوں کو اللہ تعالیٰ ختم کرتے چلے جائیں گے. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو آج سے، ابھی سے، اسی وقت سے انشاءاللہ نیک لوگوں میں شامل کر دے اور ہمارا ہر عمل اللہ کی رضا کے مطابق ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.